آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرہ عید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور پر نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا کہ اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ جب رات کو سوئے انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن اپنے اونٹوں کے جتھے سے 200 اونٹ کو قربان کر دیا، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں مجھ کو سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کے اچھی طرح تیار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، لیکن شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، لیکن وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا صرف ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔
یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تم کو یہ بیٹا اتنی دعائیں کرنے کے بعد ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرف سے ان کو بار بار بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکری مارتے ہیں۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیں تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوگے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مساکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی ایک سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قبول